أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان میں سے بچلے نے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائے ہمارے لیے ہلاکت، یقیناً ہم حد سے تجاوزی کرنے والے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے بدل دے اس سے بہتر کے ذریعے سے، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ اوپر والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے اور ہم سب کے لیے عبرت کے طور پر ایک قصہ ذکر فرمایا تھا باغات والوں کا، کہ باغ والے انہوں نے نیت اور ارادہ بدل دیا۔ والد صاحب جو صدقہ خیرات وغیرہ کرتے تھے، چاہے واجب ادائیگی ہو یا نفل ادائیگی ہو، لیکن اس میں ارادہ بدل دیا اور کہا کہ نہیں، کسی مسکین اور غریب کو نہیں دینا ہے، بس چپ چاپ اپنے لے لیں گے اور چھپ چھپ کر چلے جائیں گے اور کاٹیں گے۔ پورا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ جب یہ پورا باغیچہ ختم ہو گیا تو قال اوسطہم، پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو یہ ان میں کے درمیانی نے کہا، یہ درمیانی بھائی جو تھا یہ کچھ نیک اور معتدل تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، لیکن میری بات تم نے مانی نہیں۔ تو میری بات مان لی ہوتی تو یہ دن گویا دیکھنا نہ پڑتا۔ اب دیکھیے اوسطہم، اس کے ترجمے میں دو طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ عمر کے اعتبار سے درمیانی تھا، اور دوسرا اوسط کے معنی درمیانی یعنی رائے کے اعتبار سے درمیانی تھا، یعنی کچھ اچھا تھا۔ دوسرے دو بھائیوں کے مقابلے میں یہ تھوڑا نیک اور صالح تھا اور دیندار تھا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، غریبوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دو، ایسی رائے اس نے دی تھی۔ لیکن دوسرے بھائیوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، یہ بھی ساتھ ہو گیا۔ جب ساتھ ہو گیا تو عذاب آیا تو سب کو ساتھ میں بھگتنا پڑا۔ اس سے علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ خالی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لینا کافی نہیں ہے، کہ بھائی غلط کام کر رہے ہیں، چاہے دوست میں ہو، ہمارے گھر میں ہو، ہمارے رشتہ داروں میں ہو، خاندان میں ہو، غلط کام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، لیکن پھر ہماری چلنے نہیں دی تو ہم بھی ساتھ میں ہو لیے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ہو جانا پڑے گا، کہنا پڑے گا بھائی نہیں مان رہے تو تم الگ، میں میرا حصہ الگ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں، تو ان سے الگ ہونا پڑے گا۔ اس برائی میں اگر شریک ہو جاؤ گے تو تم بھی انہی میں سے شامل ہوں گے۔ چنانچہ یہ بھائی بھی اگرچہ تھوڑا نیک تھا، اس نے امر بالمعروف بھی کیا، سب کو کہا بھی کہ بھائی ایسا مت کرو، لیکن سب نے بات نہیں مانی تو وہ بھی ساتھ میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا، تو اس کا بھی باغیچہ میں سب ختم ہو گیا۔
یعنی عذاب میں وہ بھی شامل ہو گیا، اور اخروی عذاب میں بھی سب شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا، برائی کے اندر سب کے ساتھ شامل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جب برائی ہو رہی ہو، ہم نے روکا، انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، تو کہہ دو کہ بھائی میں اس کام میں شریک نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، میں ایسے کام میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گا۔ اس طرح ان سے الگ ہونا اس میں یہ ضروری ہے، ورنہ گناہ میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے برابر ہو جائیں گے۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے۔ دیکھیں تسبیح کا معنی ہے ایک تو سبحان اللہ وغیرہ کے ذریعے ذکر کرنا، استغفار کرنا، تو ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اور اب یہ جو ہم سے غلط ہوا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بات سمجھ لی تھی، سبحان کے معنی تسبحون کے معنی سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی کے ذریعے سے اشارہ اس بات کی طرف کہ تم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم غریب کو دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نہیں دے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے، بلکہ جتنا غریبوں محتاجوں کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ کمی کرے؟ دینے والے کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمی نہیں کرتے، بلکہ ہڑپ کرنے والے کے مال کو کمی کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے لینے والے اور دوسروں کا حق مارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو کم کرتے ہیں۔ باقی جو جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ایسی جگہ میں جو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے ایسی گھٹیا سوچ رکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بہت ہی کئی درجہ پاک ہے اور بے نیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو اور صدقہ کرنے والوں کے مال کو کم کر دے وے۔ قالوا سبحان ربنا، اب سب نے کہا ہمارا پروردگار پاک ہے، یقیناً ہم ظالم لوگ تھے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے تھے اور واقعتاً ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، بس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، یہ تو نے کہا تیری وجہ سے ہوا، یہ تیری وجہ سے ہوا۔ اور عام طور پر دنیا میں بھی یہ تجربہ ہے، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ جب کچھ ساتھی مل کر یا کوئی محلے والے علاقے والے مل کر کوئی کام کرتے ہیں، اگر کام اچھا ہوتا ہے اور کامیابی ملتی ہے نا تو ہر ایک اپنی طرف اس کا سہرا اپنے ذمہ باندھتا ہے، یہ تو میں نے کہا تھا نا اس کے لیے، دیکھو میری بات مانی ہوا نا، میں نے یہ کیا اس لیے یہ ہوا، میں نے ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا کہ میں نے اچھا کام کیا۔ اور اگر کبھی گڑبڑ ہو گئی اور برا ہوا تو ایک دوسرے پر تھوپتے الزام، یہ تیری وجہ، تو یہ کروایا تھا تو نے، ایک دوسرے پر لگ جاتے پیچھے، اور یہ تیری وجہ سے ہوا، تیری، یعنی اچھا ہو تو میں نے کیا، برا ہو تو یہ دنیا کا دستور ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے پر الزامات تھوپنے لگے۔ جب ان کے سامنے حقیقت آ گئی تو یہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پہلے تو اس طرح ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ کہ تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، لیکن پھر جب سچی بات سمجھ میں آ گئی تو سب نے مل کر ایک ساتھ کہا کہ ہائے افسوس ہمارے لیے، یہ ہائے ہلاکت ہمارے لیے، ہائے افسوس ہمارے لیے، یقیناً ہم حد سے تجاوزی کرنے والے تھے، یعنی کسی ایک کا قصور نہیں ہے، ہم سب کا قصور۔ یہ گویا صحیح طریقہ بھی بتلایا ہمیں کہ جب اگر کوئی کام کر رہے ہیں ہم اور اس کام میں گھاٹا ہو، اس کام کے اندر نقصان ہو، تو ایک دوسرے پر الزام نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر ہر آدمی اپنی کمی کو دیکھے۔
میری وجہ، میرے اندر کوئی کھوٹ ہوگی، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہر آدمی اپنی کمی کو دیکھے گا تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، وہ توبہ اور استغفار کرے گا۔ تو گویا ان کو بھی جب حق بات سمجھ میں آ گئی تو سب کہنے لگے، اکٹھا سب نے کہا کہ یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، انا کننا طاغین، یقیناً ہم حد سے تجاوزی کرنے والے تھے، ہم سرکشی کرنے والے تھے، قصور ہم سب کا تھا اور ہم سب کے قصور کی وجہ سے ہی یہ سزا ہوئی ہے ہمیں۔ عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر کے ذریعے سے بدل دے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، آخرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم سچے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یا ویلنا انا کننا طاغین، یعنی اپنے گناہ کا انہوں نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ ہائے ہمارے لیے ہلاکت، یقیناً ہم حد سے تجاوزی کرنے والے تھے، تو یہ توبہ ہو گئی۔ اس لیے کہ توبہ کی حقیقت کوئی یوں گال پر تھپڑ لگا دینا، یہ ایسی توبہ نہیں آتی ہے، یا تھو تھو کر دینا، یہ کوئی توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ اصل دل کا عمل ہے۔ جب کوئی عمل ہو گیا ہم سے، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، اور گناہ کا کام ہو جانے کے بعد دل میں افسوس ہوا، ہے اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے غلط کر دیا، مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس عمل پر افسوس کرنا اور آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس عمل کو اگر برے عمل کو فی الحال کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا، تو یہ ہے توبہ۔ تو گویا انہوں نے بھی اپنے الفاظ کے ذریعے سے توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا عسیٰ، امید ہے، کیا ربنا، ہمارا پروردگار، ان یبدلنا خیرا منہا، کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر کے ذریعے سے بدل دے۔ اب یہ بہتر چیز دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی حدیث مرفوع تو نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفسیر کے اندر منسوب کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اس باغیچے کو پھر دوبارہ ہرا بھرا بعد میں کر دیا، اور ایسا ہرا بھرا ہوا کہ اس کے جو انگور وغیرہ جو لدے ہوئے تھے نیچے تک لگ جاتے تھے، اور ایک ایک خوشے کو اگر توڑا جائے تو ایک خچر پر جتنا بھرا جاتا ہے وہ ایک خوشے میں ہو جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے خوشے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دے دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کاروبار وغیرہ کسی میں بھی کھوٹ آئے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کرو۔ استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ڈبل نواز دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت انسان ہائے واویلا کرتا ہے اور دوسری چیزوں کی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب کبھی بھی دنیا میں پریشانی ہوتی ہے، پریشانی ہر ایک کو آتی ہے، دنیا میں پریشانیاں آتی ہے، لیکن کبھی تو وہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراپا عذاب ہوتا ہے اور سخت عذاب کے ذریعے سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ عذاب تو بھیجتے ہیں لیکن بطور آزمائش کے، جس کو بلا کہا جاتا ہے، مصیبت نہیں کہا جاتا، اور کبھی وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ جب کبھی بھی یاد رکھیں، جب کبھی بھی کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش آوے اور اس کے بعد انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ یہ آپ کو ایک تھرمومیٹر بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم پہچانیں گے۔ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رونے اور گڑ گڑانے لگے، تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اس لیے بھیجی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحیح راستے پر لے آوے۔ اور اگر صحیح راستے پر ہے اور آزمائش آئی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا یہ دو طرح کی مصیبتیں، یہ تو ہمارے لیے فائدہ کی چیز ہے۔ اس میں تو یا تو درجات بلند ہوں گے یا پھر گناہ وغیرہ معاف ہوں گے اور ہمیں ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اپنی طرف مولا کھینچنے کے لیے، اپنے بندے کو اور زیادہ متوجہ کرنے کے لیے کبھی آزمائش اور مصیبتیں ڈالتا ہے،
جس کو بندہ مصیبت سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ تو مصیبت نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کسی کو مصیبت آتی ہے، یہ صحیح معنی میں مصیبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی عذاب ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور دور بھاگتا ہے، مسجد سے بھی دور ہو جاتا ہے، دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی مصیبت آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جلدی سے جلدی توبہ کر لے ورنہ آدمی پریشان ہو جائے گا، دنیا اس کی تباہ اور آخرت تو تباہ ہو ہی جائے گی۔ دنیا تو چاہے تھوڑی دو ٹھکرے مل بھی جاوے لیکن آخرت ضرور بھی ضرور بالیقین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اگر دین سے کوئی دور ہو رہا ہے پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ تیسری قسم کی، ان لوگوں پر بھی آفت تو آئی لیکن اور شروع میں وہ الگ ہٹے لیکن اخیر کے اندر مڑ کر آ گئے، تو گویا یہ بھی مصیبت ان کے لیے راحت ہو گئی۔ تو انہوں نے امید ظاہر کی اس پر کہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے اس سے بہتر کے ذریعے سے بدل دے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق تو ان کے باغ اس سے بھی اچھا باغیچہ ان کو مل گیا، اور آخرت میں تو اچھا مل ہی گیا، اس لیے کہ توبہ اور استغفار کر کے یہ لوگ سدھر گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ جتنا ہمارے والد محترم دیتے تھے اتنا صدقہ ہم دیتے ہی رہیں گے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی دو مفہوم ذکر کیے ہیں مفسرین کرام نے، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے رب سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر دے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتری کی امید کرتے ہیں اور رغبت کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رغبت کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، دیکھیے قرآن کریم کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، عبرت کے لیے کبھی کوئی قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصہ ذکر فرمایا اور اہل مکہ کو بھی کہ سنا دو اے نبی جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سناؤ ان کو، اور پوری امت بھی سنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب، عذاب اسی طرح ہوتا ہے۔ عذاب میں کوئی یہ نہیں رات کو سوئے صبح میں پورا معاملہ بدل گیا، ایک ہی رات کے اندر پلک جھپک میں کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے، اندر نہیں، ارے دیر بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحتاً معاملے کو مؤخر کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ دیر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کرنا چاہے لیکن ابھی تھوڑا سیٹنگ نہیں ہے اس لیے دیر ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کے وہاں اس طرح کی دیر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے وہاں دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ بندوں کی مصلحت کے خاطر کبھی کبھی کسی کو ڈھیل دینے کے لیے، کبھی کسی کو مہلت دینے کے لیے، کبھی کسی کو موقع دینے کے لیے کہ میرا بندہ ابھی سدھر کر آ جائے، تو یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جان بوجھ کر مؤخر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح عذاب ہوتا ہے کہ جب عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں تو وہاں ذرہ برابر مہلت نہیں، درام سے ایسا عذاب آتا ہے وہ آدمی سوچتا ہے یہ کیا ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی چارہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈیل ہو، آسانی ہو، تو اس میں آدمی کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور رب کو راضی کرنے والا عمل کرنا چاہیے، چاہے ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آج دنیا کو راضی کرنے کے لیے بعض کفری الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ہاں ہاں برابر ہے برابر ہے۔ بھائی برابر برابر کیسے برابر؟ ایسا کوئی بھی کہے بھائی یہ برابر نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، ہم شریعت کو مانیں گے اور شریعت کو فالو ہی کریں گے۔ اب کسی نے بیچ میں ایک چلایا تھا کہ دھرم کے نام پر دھرم کو چھوڑو، دھرم تو بعد میں، اصل ہمارا بندران ہے اور اصل ہمارا ملک کا یہ ہے، آئین اور دستور باقی رہے گا تو باقی چیزیں باقی رہے گی، دھرم کو چھوڑو۔ اب یہ چاہے غیروں کو لو اور وہ اس نے لکھا ہو، لیکن دھرم کو چھوڑ دو، دھرم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کون کہتا ہے ضرورت نہیں ہے؟
ایک وقت ایک مدت کے لیے بھی اگر مذہب ہمارا مذہب اسلام چھوٹ گیا تو کافر ہو جائے گا. ہمیں تو ضرورت ہے ہمارے مذہب اسلام کی, ہمارے دھرم کی ہمیں ضرورت ہے. ہم دھرم کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر زندگی گزاریں گے, اس ملک کے آئین اور دستور کے مطابق اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. لیکن مذہب پہلے, اسلام پہلے, سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا دین اور اسلام ہے, اور بعد میں دوسری ساری چیزیں. سب سے پہلے ہمارا دین اور دین اسلام ہے, اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے اور اس ملک کو بنانے والا, بلکہ پوری دنیا کو بنانے والا, ہمیں بھی بنانے والا. تو سب سے پہلا جو ہم پر حق رہتا ہے وہ حق اسی ذات کا ہے, اس لیے اس کا حکم یہ سب سے مقدم ہوگا. رب کا حکم سب سے مقدم, اس کے بعد پھر دوسروں کے باتیں مانی جائے گی, لیکن رب کا حکم توڑ کر کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح مت سمجھ لینا کہ دنیا میں ایسا عذاب آیا نے بات ختم ہو گئی. یہ تو دنیاوی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر, اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. یہ تو دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا, باقی اصل تو آخرت کا عذاب ہے, اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. لہذا مرنے کے بعد جو عذاب شروع ہوگا آخرت میں, قیامت میں جو سزا ہوگی وہ اصل ہے. اور یہ مر کر ختم ہو جانا یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے کہ دنیا میں تو کبھی ظالم بھی اپنی چرب لسانی کے ذریعے سے آگے بڑھ جاتا ہے. تم کہو گے یہاں پر انصاف کہاں؟ انسان کے سامنے انصاف لینے جاؤ گے تو وہاں کوئی بولنے میں ماہر ہوگا تو وہ آگے جیت ہو جائے گی اس کی. وہ بیچارہ حق پر ہے لیکن اچھی طرح بول نہیں سکتا, تو وہ یا اپنی بات کو اچھی طرح تعبیر نہیں کر سکتا, تو وہ ہار جائے گا مقدمہ. تو یہاں تو ظلم ہوگا. اب اس کو بدلہ کہاں؟ تو بدلے کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے. عقل بھی تقاضا کرتی ہے, تھوڑا انسان عقل سے سوچے تو بھی یہ سوچے گا کہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی اصل زندگی ہے, اور اس اصل زندگی کے اندر ہمیں حساب کتاب دینا ہے, اور اس وقت ہمیں صحیح معنی میں عدل اور انصاف ملے گا. لہذا انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہمیں آئندہ ایک وقت ہونا چاہیے, اور یہی قیامت کا وقت ہے کہ قیامت کے دن آخرت ہے. اسی کو آخرت کہا جاتا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے. تو یہ آخرت کا عذاب جو ہے تو وہ عذاب تو سب سے بڑا ہے. کاش کہ وہ لوگ سمجھتے, کاش کہ وہ لوگ جانتے, یعنی اس کو سمجھ کر اچھی طرح سے رہتے. اور انسان اگر اس بات کو اپنے گلے میں باندھ لے تو انسان کو دین پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اچھا تعویذ بتلا دیا کہہ دو, یا بہت اچھا ایک دوائی علاج بتلا دیا کہ اس چیز کو ہر دم سامنے رکھو, دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. کیا کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. اس لیے یہاں دنیا میں تھوڑی تکلیف آ جائے, مصیبت آ جائے, دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, گردن چلی جائے گی, تو یہ مر کر کوئی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائیں گے. بعد کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی تو بعد میں شروع ہوگی. لہذا زیادہ سے زیادہ موت کے علاوہ اور کوئی سزا ہو نہیں سکتی. لیکن آخرت کا عذاب سخت ہے, اس لیے ہمارے مطمع نظر ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے. ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے, دنیا کی طرف نہیں ہونی چاہیے. دنیا بھی اگر وہ کمائے اس نیت سے کمائے کہ میری آخرت سنور جائے اور میں میرے رب نے جو مجھے ذمہ داریاں دی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں, اس نیت کے ساتھ وہ حلال روزی اور دنیا کمائے. اصل اس کی نظر تو آخرت کی طرف ہونی چاہیے. آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون, اگر کاش کہ وہ جانتے اور آخرت کی طرف نظر رکھتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا, بلکہ ترقی کرتے جاتے اور یہ پریشانی نہ ہوتی. پھر ایک رکوع پورا ہوا, انشاءاللہ آئندہ دوسرا رکوع شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کو ہر دم مقدم رکھ کے ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا مغيث أغثنا أغثنا أغثنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حنان یا منان یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا بے انتہا گنہگار ہے، خطاوار ہے، مجرم ہے. مولا صاحب نے دنیا کو ہر دم ہم نے رکھا ہے. مولا آخرت کو بھول چکے ہیں. مولا قرآن تعلیم کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. مولا قرآن کریم کی تعلیم کو، آپ کے احکامات کو اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے. اے مولا نافرمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں. اے مولا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اے مولا ایک لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک لقمہ منہ میں ہوتا ہے اور موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. اے مولا رات کو آرام سے باتیں کی، صبح میں سنتے ہیں کہ وہ آدمی دنیا میں نہیں رہا. اے مولا یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. کب ہماری موت کا وقت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. مولا اسی حال میں اے مولا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گناہوں میں لبریز اس دنیا سے جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. اے مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے. اے مولا آخرت کی صحیح معنی میں فکر نصیب فرما دیجیے. اے مولا صحابہ کرام کو ذرہ برابر شبہ دل میں کیفیت بدل جاتی تھی، وہ اپنے بارے میں منافق ہونے کا اندیشہ کر لیتے تھے. اپنے آپ کو کہ کہیں میں منافق نہیں ہو گیا ایسا ڈرتے تھے. مولا ہم سے تو سراپا گناہ ہو رہے ہیں، دل پورا کالا ہو چکا ہے. اے مولا پھر بھی ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے. مولا ہمیں معاف فرما دیجیے. مولا صحیح معنی میں ہمیں ایمان والا بنا دیجیے. مولا صحیح معنی میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. مولا قرآن سے محبت نصیب فرمائیے. مولا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت نصیب فرمائیے. مولا آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے مولا اللہ والوں کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے مولا آپ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا دینداری والا معاشرہ قائم فرما دیجیے. اے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کا جو دینداری کا ماحول تھا ایسا ماحول ہمارے معاشرے میں بھی پیدا فرما دیجیے. اے مولا ہمارا معاشرہ بھی ایسا دیندار بنا دیجیے. اے مولا ہم سب کو ایسا دیندار بنا دیجیے. اے مولا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے. اے مولا ایک وقت آئے گا کہ ہماری روح نکالی جا رہی ہوگی. اے مولا چھوٹے چھوٹے بچے بھی رشتہ دار سب رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے. اے مولا اس وقت ہنستے ہوئے ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما کہ جب ہماری موت ہو سب تو رو رہے ہو لیکن ہم خوشی کی وجہ سے ہنس رہے ہو، جنت کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہو. ایسی موت نصیب فرما.
اے مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے مولا، مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا اگر ایمان چلا گیا سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، اے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں پیشن گوئی دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو کر لوٹے گا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ مولا اسی طرح فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، مولا اس فتنے کے دور میں ہم سب کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، روزمرہ سنتے ہیں کہ ملا مرتد ہو گیا، فلانی مرتد ہو گئی، اے مولا ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمارے مسلمان بھائیوں کی مرتد ہونے سے حفاظت فرما، مولا ہماری مسلمان بہنوں کی، ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے مولا ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایان شان نصیب فرما دیجئے۔ مولا یہ پورا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مولا پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مولا جتنی بھی دین کی محنت حقہ چل رہی ہے تمام کی وہ قبول فرما لیجئے، اور تمام کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے بھرپور حفاظت فرما لیجئے۔ اے مولا، اے مولا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا متوقع ہے یا جن کا ہم پر حق ہے، تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔